بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے تیرے سامنے آج اس عید کے لمحات میں اللہ پاک تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، ہماری معاشی تنگی اور مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات دلا۔ اے اللہ جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے نصیب کے انتظار میں ہیں، اے اللہ ان کے نصیب کے تمام بند تالے کھول دے۔ اے میرے مالک جو بھائی بے روزگار ہیں، جو صبح گھر سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پھر خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، اے اللہ ان کو ایسا رزق عطا کر، ایسی جگہ سے رزق عطا کر کہ وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اے اللہ پاک ان کی نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں کے آنسوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سب کی تمام ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میں کس کے در پر جا کر ان سب کے لیے تجھ سے دعا مانگوں گا؟ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن بھائی نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اس کی ہر صبح، دوپہر اور شام کے رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تمام بیماریوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سخت سے سخت عذاب سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جسموں نے، جسم کے جتنے بھی اعضاؤں نے جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ آج معاف کر دے۔ اے اللہ پاک تیرے مزدور تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ پاک آج ہماری مزدوریوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں بخشش کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں وہ تمام نعمتیں ڈال دے جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ یہ دیکھ تیرے سارے بندے، یہ تیری ساری بندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگ حضرات، یہ تیرے بیمار لوگ، اے اللہ یہ تیرے خطا کار لوگ، یہ تیرے گناہ گار لوگ، یہ تیرے امت محمدیہ دیکھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اگر تو آج ان کو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ اب تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اس وقت تیرے خانہ کعبہ کے گرد جو تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے اس طواف کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے جنت البقیع کا واسطہ، اے اللہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضرت بلال حبشی کا واسطہ، اے اللہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، تمام انبیاء کرام کا واسطہ، تمام اولیاء کرام کا واسطہ، اے اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینے کا آغاز ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اللہ ہمارا سر سجدے سے اٹھ ہی نہ سکے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے
پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویحاں ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ پروردگار جس چیز کو جس چیز خوشخبری کا انتظار ہے کر دے مولا، اس مہینے کے آغاز میں ان سب پر کرم کر دے، آج کی رات آج کے دن میں انہیں عطا کر دے۔ پروردگار سب کی رزق میں کشادہ برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہوں اس مہینے کے آغاز میں رزق عطا فرما دے، اے اللہ اتنا رزق عطا فرما دے کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے، اے اللہ حلال بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، اے اللہ وہ نیکیوں کی سستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے جسم کو چست کر کے دین کا جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ اس کے رزق میں کشادہ برکتیں ڈال دے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو نواز دے۔ اے اللہ لوگ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، یمن اور جہاں جہاں سے لوگ اس چینل وظیفہ ریل پر آ کر دعا سنتے ہیں، اے اللہ پاک تجھے ان کا نام بھی پتا ہے، تجھے ان کا کام بھی پتا ہے، تجھے ان کی پریشانیوں کا بھی پتا ہے، اے اللہ وہ جس وجہ سے آ کر اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے ہیں، اللہ پاک تجھے ان کی حاجتوں پریشانیوں کا بھی پتا ہے، اے اللہ ان کی آج تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے، اے اللہ اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کی مشکلیں آسان کر دے، کرم کر دے مولا، آج کی رات ان سب کو وہ چیزیں عطا کر دے جس کے وہ انتظار میں ہیں۔ اللہ پاک لوگ بہت پریشان ہیں، معاشی طور پر الگ پریشان ہیں، بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں، کرم کر دے مولا، آج کی رات اس دعا کو سننے والے کے رزق میں کشادہ برکتیں ڈال دے۔ اگر اس دعا میں کوئی قرض دار شامل ہے تو اس کا قرضہ اتار دے، اگر کوئی بیمار شامل ہے تو اس کی بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، اگر کوئی بے اولاد شامل ہے اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، اللہ پاک جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے، اللہ جس کو جو پریشانی ہے تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کے گلی محلے کو بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کا نام بھی جانتا ہے، اللہ پاک تو اس کو عطا کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کی آج خالی جولیوں کو بھر دے، اللہ اسے اتنا خوشحال کر دے کہ وہ ہر وقت سجدہ شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ پاک آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ پاک آقا علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को नवाज दे। अल्लाह पाक तुझे प्यारे आका का वास्ता, अल्लाह तू करीम है, तेरी बादशाही है, अल्लाह तू करीम है, करम कर दे। अल्लाह तू रहीम है, रहम कर दे। अल्लाह तेरे आजिज बंदे बड़े परेशान हैं, अल्लाह जो बीमार है इन्हें शिफा अता फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, मकरूजों को कर से रिहा कर दे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता आज हम सब को वो नवाज दे जिसके हम इंतजार में हैं। ऐ शिफा देने वाले मौला का महीना हमारे लिए आफियत और सेहत वाला महीना बना दे। ऐ शिफा देने वाले मौला ये महीना हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला महीना बना दे। ऐ शिफा देने वाले मौला इसका महीना हमारे लिए आफियत और सेहत वाला महीना बना दे। अल्लाह पाक हमें अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह ये जिलहज का महीना पहले पहले अल्लाह पाक हम सबको नवाज दे। ऐ अल्लाह पाक जो 2026 में तेरे घर आकर अल्लाह पाक इस साल हज की सादत हासिल करेंगे, अल्लाह पाक इनका हज कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक जो नहीं आ सके उन्हें भी अगले साल हज और उम्रे की सादतें अता फरमा दे। अल्लाह हमें भी खाना काबा दिखा दे। अल्लाह हमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा रसूल दिखा दे। अल्लाह हमें भी जन्नतुल बकी की ज़ियारतें नसीब फरमा दे, आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक प्यारे आका का वास्ता हमें भी रियाजुल जन्ना में आके नवाफिल अदा करने वाला बना दे। अल्लाह जो जो जहां जहां से इस दुआ में शामिल हैं, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक सब पर अपना फजल कर दे। अल्लाह पाक सब पर अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के दुदकारे हुए तेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा। अल्लाह पाक लोगों को किसी का मोहताज ना कर, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना कर। अल्लाह इस दुआ को सुनने वाले को हमेशा इतना रिज़्क अता कर कि अल्लाह वो तेरी राह में दे दे कर थक जाए। अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना, अल्लाह हमें अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, करम कर दे मौला, आज की रात अता फरमा दे। अल्लाह हमारे जितने भी बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं या इम्तिहानात दे रहे हैं, अल्लाह इन्हें कामयाबियां अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन आज की ये खास दुआ हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान में बैठा है, हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान देकर फारिग हो चुका है, हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अल्लाह पाक आज सब बच्चों को कामयाबियां अता फरमा दे। अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, अपने दिलों के दुख, अपनी आंखों के आंसू और अपने बच्चों की उम्मीदें लेकर। अल्लाह पाक आज हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे जितने भी बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं या इम्तिहानात दे रहे हैं, अल्लाह इन्हें कामयाबियां अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन आज की ये खास दुआ हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान में बैठा है, हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान देकर फारिग हो चुका है, हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अल्लाह पाक आज सब बच्चों को कामयाबियां अता फरमा दे। अल्लाह हर उस बच्चे के लिए आज मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह जिसे अपने नतीजे का इंतजार है। अल्लाह हर उस बच्चे के लिए जो इम्तिहानात की तैयारियां अभी कर रहा है, अल्लाह इन सब बच्चों को अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाह इनके दिलों से खौफ को निकाल दे, हर परेशानी को दूर कर दे, इनके सीनों को सुकून से भर दे, इनके ज़हनों को रोशन कर दे, इनकी याददाश्त को मजबूत कर दे। जो कुछ इन्होंने पढ़ा है इम्तिहान के वक्त वो सब इन्हें याद आ जाए। अल्लाह जो इन्होंने पढ़ा है इम्तिहान में वही कुछ आए। अल्लाह इनके कलम में बरकत डाल दे, इनके लफ्जों की तासीर में बरकत डाल दे। अल्लाह हर सवाल का बेहतरीन जवाब लिखने की तौफीक अता फरमा दे। जो बच्चे कमजोर हैं, जो कहते हैं हमसे नहीं होगा, अल्लाह इनको भी हिम्मत अता फरमा, इनको इत्मीनान अता फरमा। अल्लाह इनके लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना दे। जो बच्चे रातों को जाग जाग कर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को जाया ना होने देना। अल्लाह इनके नसीब में कामयाबियां लिख दे, इनके दर्जात बुलंद कर दे। जो बच्चे पहले से इम्तिहानात दे चुके हैं, अल्लाह पाक अब वो अपने नतीजे से डर रहे हैं, अल्लाह इनके दिलों को सुकून अता फरमा, इनके नतीजों में खुशियां लिख दे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता अगर कोई गलती हो गई है, कोई सवाल छूट गया है, अल्लाह अपने फजल से उसे पूरा कर दे। अल्लाह किसी बच्चे को नाकामी की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए। अल्लाह पाक जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ाते हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस रिजल्ट के वक्त खुशियां अता फरमा। अल्लाह हर माँ के दिल की हर दुआ कबूल फरमा, अल्लाह हर बाप की उम्मीद पूरी फरमा। अल्लाह जिन बच्चों के वालिदैन ने खास दुआ के लिए कहा, जिसने भी वजीफा रील चैनल पर जहाँ से भी मैसेज करके जिस भी दुआ के लिए कहा, जिस बहन भाई ने जहाँ से भी मैसेज करके अपने बच्चों के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए दुआ के लिए कहा, अल्लाह उन सब के बच्चों को कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने इम्तिहानात दे दिए हैं, अल्लाह पाक इनकी खसूसी गायबाना मदद फरमा। अल्लाह जो अभी इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी भी गायबाना मदद फरमा। अल्लाह इन सब के बच्चों को अपनी
خاص رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ جو بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اے اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ پاک اگر تو شفا نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ابھی جس نے جہاں جہاں سے اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ بچے بڑے بزرگ جتنے بھی لوگ اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ جو ان میں سے جو بچے بیمار ہیں، اے اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون دے دے، ان کے امتحان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بچے مالی مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ پاک جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اے اللہ جو پڑھ نہیں سکتے، جن کے اخراجات اٹھانے کے لیے ان کے سر پر ان کے والدین جیسا کفیل نہیں ہے، اے اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے غائب کے راستے کھول دے۔ اے اللہ پاک ان کی تقدیروں کو بدل دے۔ اے اللہ انہیں ایسی کامیابیاں عطا فرما کہ وہ خود بھی حیران رہ جائیں۔ اے اللہ جو بچے مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اے اللہ ان کی مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ان کے دلوں میں روشنی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی طاقت نہیں جو تیرے سوا ہمیں نواز سکے، ہماری دعائیں سن سکے۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک وہ کامیابیاں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اے اللہ وہ مقام عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہمیں وہ سانسیں عطا فرما جو تیرے قریب لے آئے۔ اے اللہ پاک ابھی جو یہ دعا سن رہا ہے اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ اے اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے، اس کے گھر میں وہ تمام خوشیاں بھر دے جس کے وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کام کو پورا کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ یہ چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے بچوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب بچوں کی دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ان کے رزلٹ بہترین بنا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے نصیب تنگ نہ کرنا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بچے امتحانی حال میں بیٹھے گھبرا رہے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے قلم کو وہ طاقت دے دے کہ جس سے وہ صحیح جواب لکھ سکیں۔ اے میرے رب جو سبق انہوں نے یاد کیا وہ انہیں بھولنے نہ دینا۔ اے اللہ جو یہ نہیں پڑھ سکے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو A+ گریڈ سے نواز دے۔ اے اللہ انہیں ان کی توقع سے زیادہ نمبر عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے رزلٹ سے ڈر رہے ہیں اے اللہ سہمے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی اماؤں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جو نماز میں بیٹھ بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دعا کرتی ہیں اے اللہ ان باپ کا بھرم رکھ لے جنہوں نے اپنی خواہشات قربان کر کے اپنے بچوں کی فیسیں بھری۔ اے اللہ کسی بھی والدین کو ان کی بچوں کی وجہ سے معاشرے میں سر ان کا نہ جھکنے دینا۔ اے اللہ ان کی محنت کا پھل انہیں میٹھا عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو بڑا انسان بنا دے، انہیں ڈاکٹر، انجینئر، حافظ قرآن اور ملک کا سرمایہ بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ایسا رزق عطا کر کے وہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ انہیں بری صحبت سے بچا لے، موبائل کی لت اور وقت کی بربادی سے بچا لے، علم کا لگن عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت لاکھوں زبانیں آمین کہہ رہی ہیں، جو بھی ابھی اس دعا میں شامل ہے، جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک اس میں جو بھی آمین کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تجھے اس میں سے کسی کی آمین پسند آ گئی ہے اے اللہ پاک اس سب کی وجہ سے ہم سب کی بگڑی بھی پار کر دے۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں
انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا بند تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے۔ اے میرے مالک کریم جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بچوں کو